کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود خوشی کہیں دور لگتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اسی سوال کا جواب 20th سینچری کے ایک بہت ہی بریلینٹ فلاسفر برٹرنڈ رسل نے 1930 میں اپنی کتاب دی کانکویسٹ آف ہیپینس میں دینے کی کوشش کی تھی۔ چلیے ان کے ان زبردست خیالات کو سمجھتے ہیں جو یقین کریں آج بھی بالکل فریش لگتے ہیں۔ دیکھیں، رسل نے شروعات کتنی ریلیٹیبل بات سے کی۔ وہ لکھتے ہیں، کسی پارٹی میں لوگوں کو دیکھیں، سب خوش ہونے کا پکا ارادہ کر کے آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ڈینٹسٹ کے پاس شور نہ مچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کتنی سچی بات ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے خوشی کوئی کام ہو جسے کرنا ہے، نہ کہ کوئی احساس جسے محسوس کرنا ہے۔ تو سوال یہی ہے، یہ جو عام روزمرہ کی ناخوشی ہے، آخر یہ آتی کہاں سے ہے؟ خاص طور پر تب جب ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں۔ رسل اسی مسئلے کی تہہ تک جانا چاہتے تھے۔ اس کی اصل وجہ ہے کیا؟ تو رسل اپنے انالیسس کے پہلے حصے میں ناخوشی کی وجہ بتاتے ہیں، اور اس وجہ کو وہ ایک نام دیتے ہیں، خود کا قید خانہ۔ رسل کہتے ہیں کہ ناخوشی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سیلف ابزارپشن، مطلب اپنی ہی ذات میں، اپنے ہی خیالوں میں گم ہو جانا۔ یہ بالکل ایک قید خانے جیسا ہے، ایک ایسا قید خانہ جہاں انسان بس اپنے ہی احساس، اپنی ہی چاہتوں اور اپنی ہی پریشانیوں کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ ساری کی ساری اٹینشن باہر کی دنیا سے ہٹ کر بس اندر ہی چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس قید خانے میں رہنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ رسل کے مطابق یہ کچھ اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں: حسد، ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرنے کا جنون، مسلسل پریشانی اور تھکان، بلا وجہ گناہ کا احساس، اور یہ سوچنا کہ شاید سب آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ چلیں ان میں سے کچھ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے تباہ کن نشانی ہے حسد۔ رسل اسے انسانی فطرت کی سب سے بدقسمت خصوصیت کہتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اپنی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر دکھ محسوس کرتا ہے۔ رسل اسے بہت خوبصورتی سے بتاتے ہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے خوشی حاصل کرنے کے بجائے وہ اس چیز سے تکلیف اٹھاتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ یہ سوچ ہی انسان کے سکون میں زہر گھول دیتی ہے۔ اور حسد سے ہی جڑی ہوئی ہے مقابلے کی ذہنیت۔ یہاں دو بالکل الگ سوچ کے انداز دیکھیں۔ ایک طرف تو ہے یہ سوچ کہ زندگی ایک ریس ہے جہاں عزت صرف جیتنے والے کی ہوتی ہے۔ اس سوچ کا نتیجہ تھکان اور بے چینی ہے۔ اور دوسری طرف ہے یہ نظریہ کہ زندگی ایک دلچسپ تماشا ہے جسے انجوائے کرنا ہے۔ اس سوچ سے دلچسپیاں بڑھتی ہیں اور خوشی کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر ناخوشی کی وجہ اپنی ہی ذات میں قید ہو جانا ہے تو اس قید سے نکلا کیسے جائے؟ یہاں سے ہم رسل کی تجزیے کے دوسرے بہت امپورٹنٹ حصے کی طرف چلتے ہیں، باہر کی طرف دیکھنا۔ رسل کے مطابق اس قید خانے سے نکلنے کا علاج حیران کن حد تک سادہ ہے: اپنی ذات میں گم رہنا چھوڑ دیں۔ بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ہم مسئلے سے نکل کر حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس علاج کے پیچھے کا فلسفہ بہت گہرا ہے۔ رسل ہمیں یاد دلاتے ہیں انسان کی میں اس دنیا کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنی ذات سے باہر نکل کر کسی بڑی چیز پر اپنی توجہ دے سکتا ہے، وہ روزمرہ کی پریشانیوں میں بھی وہ سکون حاصل کر لیتا ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچنے والے کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ باہر کی طرف توجہ کیسے کی جائے؟ رسل اس کے لیے 2 سمپل سٹیپس بتاتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ریئلائز کرنا کہ اس پوری کائنات میں ہم صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ احساس ہمیں ہیوملٹی پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا قدم جان بوجھ کر ایکٹیولی اپنے لیے ایسی دلچسپیاں پیدا کرنا جو ہماری ذات سے باہر کی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ہم ان خاص چیزوں پر بات کریں گے جنہیں رسل ایک خوشحال زندگی کی چابیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ شاید اس کتاب کی سب سے مشہور لائن ہے جو خوشی کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ خوشی کا راز یہ ہے اپنی دلچسپیوں کو جتنا ہو سکے وسیع رکھیں، اور جن چیزوں اور لوگوں میں دلچسپی ہے ان کے لیے اپنی ری ایکشن کو دشمنی کے بجائے دوستانہ رکھیں۔ سمپل مگر بہت پاورفل۔ اس دوستانہ دلچسپی کی جو بنیاد ہے اسے رسل کہتے ہیں زیسٹ، یعنی جوش و خروش۔ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک پرجوش، کیوریس انداز ہے۔
جیسے ایک بچہ ہر نئی چیز کو حیرت سے دیکھتا ہے، جس انسان میں یہ جوش ہوتا ہے نا، اس کے لیے خوشی کے مواقع ہر طرف بکھرے ہوتے ہیں، وہ زندگی سے بہتر طریقے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ رسل محبت یا لگاؤ کی بھی 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر ان کا فرق بہت واضح ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو ڈر سے پیدا ہوتی ہے، بالکل ایک ڈوبتے ہوئے تیراک کی طرح جو حفاظت کے لیے ساحل سے چپٹ جاتا ہے۔ یہ خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ محبت ہے جو سیکیورٹی کے احساس سے آتی ہے، جیسے کوئی محفوظ جہاز پر کھڑا ساحل کی خوبصورتی دیکھ رہا ہو۔ یہ آبجیکٹو ہوتی ہے اور دونوں افراد کے لیے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے۔ تو آخر وہ کون سی باہر کی دلچسپیاں ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے؟ رسل کچھ مثالیں دیتے ہیں: زندگی کے لیے وہی جوش، دوسروں کے لیے گہری اور 2 طرفہ محبت، ایسا کام جس میں آپ کی مہارت استعمال ہو اور ایک مقصد بھی ہو، غیر شخصی دلچسپیاں جیسے کہ سائنس، تاریخ یا آرٹ، اور آخر میں اپنے خاندان سے گہرا ربط جو ہمیں آنے والے کل سے جوڑتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ اس ایک لائن میں ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے، خوشحال شخص کی شخصیت کا رخ ہمیشہ باہر کی طرف ہوتا ہے، جبکہ ناخوش شخص کی شخصیت کا رخ ہمیشہ اندر کی طرف۔ تو آخر میں رسل کا یہ فلسفہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے: وہ کون سی ایک چیز ہے جو ہماری اپنی ذات سے کہیں بڑے ہو، جس پر ہم اپنے خیالات اور اپنی امیدیں مرکوز کر سکیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔